یہ میرے والد کے ساتھ اس وقت ہوا جب ان کا خاندان گاؤں سے ایک نئے شہر میں چلا گیا۔ ایک جنگل ہوا کرتا تھا جس میں بیری کے بہت سے مقامی درخت تھے، اور وہ اس بستی کے لوگوں کے ساتھ بیر کھانے کے لیے باقاعدگی سے وہاں جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ عموماً گروہ بنا کر جنگل میں جامن جمع کرنے جاتے تھے، لیکن ایک دن میرے والد کو مزید ان کے دوستوں کا ساتھ نہیں ملا، تو میرے والد اکیلے وہاں چلے گئے۔ وہ بیر کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آواز سنی جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس سمت کا پتہ لگانے سے قاصر تھے جس طرف سے وہ آ رہی تھی۔ اس آواز سے ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ اور جانور ایک ساتھ گھوم رہے ہوں اور رو رہے ہوں۔ وہ ڈر گئے اور جنگل سے باہر بھاگنے لگے، لیکن جس سمت وہ بھاگتے ایسا لگتا اسی سمت سے آواز آ رہی ہے۔ میرے والد خیر بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت ان کا بھاگنا مناسب ہے۔ تو پھر والد نے سورج کی طرف دیکھا، اور جس سمت میں سورج تھا اس طرف جو ہے وہ دوڑ لگا دی۔ خیر کافی دیر کے بعد والد جنگل سے باہر آئے اور پھر قریبی بستی کے لوگوں سے اس جنگل کا معاملات دریافت کیے۔ تو دریافت کرنے پہ پتہ چلا کہ 1970 کی دہائی میں اس جنگل میں بہت سارے قتل ہوئے ہیں۔ مشہور ڈاکو اپنے لوگوں کو مارا کرتے تھے اور اس کے بعد اس جنگل میں لا کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور دفنا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے یہ جنگل ہانٹیڈ، اور یہاں پہ ایسے حالات، ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے والد سے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے دوپہر 2 بجے کے بعد اس جنگل میں جانے سے گریز کیا کریں۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے میرا تعلق گھاٹ گھاٹ کے لوگوں سے رہا ہے۔ ان سے ملنے کا اور انہیں قریب سے جاننے کا اتفاق بھی رہا ہے۔ ایسے ہی کرسچن نرس سے بات چیت رہی ان دنوں میری نائٹ ڈیوٹی تھی، اور نارملی وارڈز ایڈمیشن نائٹ ڈیوٹی میں بہت کم ہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس دن بھی ایڈمیشنز کم تھے۔ کام سے فری ہو کے میں پیشنٹس کی فائل کمپلیٹ کرنے میں لگ گئی۔ اس فلور پہ میرے ساتھ ایک میل نرس اور ایک فیمیل نرس کے علاوہ اسٹاف کا کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ کام نہیں تھا تو میل نرس کو سونے کی اجازت دے کے میں فیمیل نرس وہاں کاؤنٹر پہ بیٹھے بیٹھے ریسٹ کرنے لگے۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوا ہوگا، مجھے سوئے ہوئے ایک زبردست جھٹکے نے مجھے اٹھایا۔ مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے، بٹ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ سسٹر بھی سوئی ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے میں نے اسے جا کے اٹھا دیا۔ وہ یہ سن کے زیادہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، یہاں اکثر ایسے عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تب اس نے بتانا شروع کیا کہ کچھ عرصے پہلے ایسے ہی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں اور ڈاکٹر فائلز میں بزی تھے کہ کسی چھوٹے بچے کے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے، مگر اس بچے کی مسلسل بغیر گیپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جس نے ہم دونوں کو الرٹ کر دیا۔ آواز کا تعقب کرتے جب ہم اس کوریڈور میں پہنچے جہاں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ آواز آ رہی ہے، تو خیال آیا کہ ان میں سے تو کسی بھی روم میں نیو بورن نہیں ہے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی، کیونکہ اس فلور پہ ایڈلٹ پیشنٹس ہی ہوا کرتے ہیں، اور کوئی نیو بورن ہاسپٹل میں بغیر کسی وجہ سے نہیں لایا گیا۔ خیر رات گزری، صبح پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ واقعی اس پورے کوریڈور میں کسی بھی روم میں کوئی نیو بورن بیبی نہیں تھا۔ خیر سسٹر نے مزید بتایا کہ ایسے ہی ایک بار ہم ریسٹ کر رہے تھے تو پیشنٹ کال بجنے لگی۔ ہڑبڑا کر آنکھ کھلی تو دیکھا کال بورڈ پہ اس روم کی لائٹ آن تھی جو روم ریئرلی کھلتا ہے، اور اس دن اس روم میں کوئی پیشنٹ ایڈمٹ نہیں تھا۔ ہم میں سے کسی بھی اس روم میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر اکثر ایسے ہی ہونے لگا۔
باتوں کا سلسلہ چلا تو اس نے مزید بتایا کہ کچھ عرصے پہلے میں اپنے گاؤں گئی. وہاں گئے مجھے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے ہاسپٹل سے کال آنے لگی کہ دوسری اسٹاف کے ساتھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ چھٹی پہ چلی گئی ہیں. شارٹیج ہے اسٹاف کی، آپ ریجوائن کر لیں، بعد میں آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے. غصہ تو بہت آیا مگر ڈیوٹی تھی، مجبوری تھی تو مجھے جانا پڑا. مجھے بس اسٹاپ کی طرف جس راستے سے جانا ہوتا تھا وہ کافی سنسان جگہ تھی. رات میں تو کیا، دن میں بھی وہاں کوئی کبھی کبھار ہی نظر آتا تھا. خیر میں اپنے راستے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک عورت کو کھڑا دیکھا. وہ عورت معمول سے زیادہ لمبی اور ٹپیکل گاؤں والی ڈریسنگ کی ہوئی تھی. کالے رنگ کا گھاگرا اور قمیض تھی، اس پہ بڑی سی کالی چادر جس سے چہرے کا زیادہ تر حصہ چھپا ہوا تھا. میں اسے قریب سے گزری تو ایسے ہی سلام کہتے ہوئے اس کی شکل پہ نظر پڑی تو خلاف معمول اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی لگیں، جس میں سفید حصہ کم اور کالا حصہ زیادہ تھا. وہ مجھے دیکھتی رہی، میرے پورے جسم میں جھرجھری سی آ گئی. میرے سلام کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. خیر میں تیزی سے آگے بڑھ گئی، لیکن اس بس اسٹاپ پہ پہنچی اور بھیڑ میں پہنچی تو مجھے تھوڑا ریلیف ملا. 5 گھنٹے کا سفر کے بعد جب میں ہاسپٹل پہنچی تو کچھ یاد ہی نہیں رہا. ڈیوٹی میں فری ہو کے جب میں ہاسپٹل سے واپسی بس اسٹاپ پہ پہنچی اپنے ہاسٹل جانے کے لیے تو اسی عورت کو میں نے دوبارہ سے بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا دیکھا. میرے تو اعصاب ہی خطا ہو گئے. مغرب کا وقت تھا، اسٹاپ پہ ہم کچھ دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. وہ عورت قریب آئی اور مجھے کہتی ہے، وعلیکم السلام. بس یہ سننا تھا کہ میں نے اس جانب تقریباً بھاگنا ہی شروع کر دیا جہاں ایک دو دکانیں تھیں اور اس پہ لوگ بھی موجود تھے. میں نے مڑ کے جب اسٹاپ کی جانب دیکھا تو وہاں اس عورت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. سسٹر کے یہ واقعات سن کے میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے. یقیناً یہ سٹوری آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. It is so weird and creepy that right at the moment when I'm writing this post, the incident hit me so bad and sent chills down my spine. تو ہوا کچھ یوں کہ I got married around 8 years ago to the only son of the family جن کے بہت ساری پھپھوس اور ان کی بہت ساری بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ being the only son میرے میاں اپنے امی ابو کے بہت لاڈلے ہیں اور ویل آف بھی ہیں. I don't know کہ کیا سچ ہے کہ نہیں but I've always heard that all the pupus wanted their daughters to get married to my husband. خیر میری شادی کے بعد بہت مسئلے رہے میرے اور میرے ان لاز کے بیچ. میرے اور میرے ہسبینڈ کے ریلیشن بہت خراب تھا. بظاہر سب ٹھیک تھا لیکن ہم کبھی انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے بھی تو کچھ ہو نہیں پاتا تھا. پھر بہت چڑ جاتے تھے وہ مجھ سے اور میں ان سے. ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگی تھی. میرے ساس سسر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بچہ نہیں ہو رہا، اس کو نکالو گھر سے، دوسری شادی کر لو، بلا بلا. ان سب پھڈوں میں ان کے رشتہ داروں نے ایکٹیولی پارٹ لیا، یہاں کچھ کہتے اور وہاں کچھ. الحمدللہ they were exposed badly in the end. اینڈ مینس سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد. موونگ آن، آئی وانٹ ٹو گیو آل دا کریڈٹس ٹو مائی ہسبینڈ ہیئر. وہ ڈے 1 سے میری اس بات پہ ڈٹے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا. اتنی مصیبتیں آئیں، پھڈے فساد آئے، لیکن وی اسٹے ٹوگیدر. 3 سال ہو گئے اور ان 3 سالوں میں بہت سی چیزیں سامنے آنے لگیں. ایک بار میں اکیلی سو رہی تھی روم میں
گہری نیند کسی نے مجھے بری طرح سے دھکا دیا اور میں رول ہوتی ہوئی جا کے اتنی زور سے زمین پہ گری کہ میرا سر ڈریسنگ ٹیبل سے لگا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہمت کر کے لائٹ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خیر اپنی ساس کو بلایا اور وہ پھر میرے ساتھ سو گئیں۔ پھر اسی طرح میں نیند میں سے چلا کے اٹھی ایک دن۔ مجھے فیل ہوتا تھا کہ جب میں گہری نیند میں ہوتی ہوں تو someone tries to have sex with me۔ ٹاول پہ فریش بلڈ دکھتا اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا، یعنی صاف ظاہر ہونے لگا تھا کہ there's something fishy۔ 3 سال بعد پھر میرے سسر کو دوبارہ سے دورہ پڑا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا یہ کہہ کے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی اور بلا بلا۔ میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں تھی، بہت دعائیں کرتی تھی کہ ہسبینڈ سے کانٹیکٹ میں بھی رہوں اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، اور میرے ہسبینڈ نے مجھے یہی کہا کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تم صبر کرو۔ میں بائی پروفیشن ایک کانٹینٹ رائٹر ہوں، تو میں اپنا دھیان اسی میں لگا کے رکھتی تھی۔ ایک دن میری بہن آفس سے واپسی آئی تو اس نے کہا آج مجھے جو اوبر ڈرائیور ملا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ میں کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب دیتا ہوں لوگوں کو۔ میری بہن نے کہا کہ اچھا میری بہن بھی کانٹینٹ رائٹنگ کا ہی کام کرتی ہے، آپ نمبر دے دیں تو میں اس کو آپ سے کنیکٹ کر دوں گی۔ خیر اس نے بولا کہ میرے پاس کانٹینٹ رائٹنگ کا بہت زیادہ کام آتا ہے تو میں اب نیکسٹ کام جو بھی آئے گا میں اسائن کر دوں گا۔ اگلے دن اس کا میسج آیا رات کے ٹائم اور اس نے مجھے کہا کہ 4000 ورڈ کا کانٹینٹ چاہیے کل صبح تک، بہت ارجنٹ ہے اور کچھ 3,500 یا 5,000 روپے میں تمہیں پے کروں گا۔ ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ اماؤنٹ۔ دا ٹاپک واز بلیک میجک۔ آپ نے ٹوٹل بلیک میجک پہ ریسرچ کرنی ہے اور لکھنا ہے۔ میں پوری رات اس کے بارے میں پڑھتی رہی، بلیک میجک کے ڈیفرنٹ ریلیجنس میں کیا ویلیوز ہیں، اس کے ایفیکٹس ایکسیٹرا۔ مین وائل ہی میڈ می شیور کہ وہ پوری رات یاد دلاتا رہے کہ میں کوئی اور کام نہ کروں۔ یہی کہتا رہا کہ بہت ارجنٹ ہے، بہت ارجنٹ ہے، صبح ہونے سے پہلے سینڈ کر دیں۔ میں اس کے بارے میں پڑھ کے اتنا پاگل ہو گئی، لائک I was feeling under influence or something۔ لکیلی ان دنوں میں 6 وقت کی نماز پڑھتی تھی تہجد کے ساتھ، اور بہت ذکر و اذکار کرتی تھی کیونکہ ہسبینڈ والا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو میں نے نماز پڑھی، منزل پڑھی اور دم وغیرہ کیا روٹین کے مطابق۔ خیر اس کو صبح سے پہلے میں نے اپنا کانٹینٹ ڈیلیور کر دیا۔ نیکسٹ ڈے مجھے بہت شدید بخار ہو گیا، طبیعت بہت ڈاؤن ہو گئی، جسم میں درد۔ میں سمجھی کہ شاید رات بھر کام کیا ہے اس وجہ سے ہوا ہوگا۔ جب اس سے فیڈ بیک مانگا تو اس نے کہا کہ میں بہت ہیپی ہوں کام سے، آپ کے پاس تو کانٹینٹ کا ذخیرہ ہے، اتنا کیسے لکھ سکتی ہیں آپ اور کوئی رات میں۔ لیکن اس نے مجھے پے نہیں کیا، جب پیمنٹ مانگی تو وہ ٹال دیتا تھا، اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ رہنے دو، اب مت مانگنا، اللہ سمجھائے گا اس کو، اور شاید وہ پیمنٹ میرے لیے لینا ہی بہتر تھا۔ لیٹر آن مسئلے سارٹ آؤٹ ہوئے، میں گھر چلی گئی۔ جب ہم نے میرے مسئلے کے لیے ایک عالم سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا اور تمہارے ہسبینڈ کے اوپر بلیک میجک ہوا ہے۔ پڑھنے کے لیے صورت اور آیات بتائیں، اور جس میں نے وہ سب پڑھا، میری طبیعت بہت خراب رہی۔ بیک بون تو لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گی، زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا، بیلٹ باندھ کر رکھتی تھی۔ بس انہوں نے کہا تھا کہ پڑھنا مت چھوڑنا، اور میں پڑھتی رہی۔ اس کے نیکسٹ منتھ الحمدللہ آئی کنسیوڈ نیچرلی وداؤٹ اینی میڈیسنس۔ گھر میں بھی سکون ہو گیا الحمدللہ، اور بہت ہلکا سا ماحول محسوس ہونے لگا، جیسے ساری نیگیٹو انرجیز ختم ہو گئی ہوں۔ اب اتنے سالوں بعد بھی میں بیٹھ کر سوچ رہی ہوں کہ وہ کیا تھا، کیوں تھا، کس کی طرف سے آیا تھا، اور اس کا آخرکار مقصد کیا تھا۔ آئی ہوپ یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اف یو لائک دس اسٹوری پلیز سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔